Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? لا إله إلا الله محمد رسول الله Muhammad is the messenger to Allah is our return. حقوق اور حقوق العباد میں فرق کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور حقوق اللہ کون سے ہیں، حقوق العباد کون سے ہیں، اور کیا آیا حقوق اللہ کی معافی ہے یا نہیں اور حقوق العباد کی بھی معافی ہے یا نہیں۔ پہلی چیز تو ہم اپنے ناظرین تک جو ہے وہ یہ پہنچانا چاہیں کہ ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھا جائے کہ حقوق اللہ ہے کیا۔ حقوق جو ہے وہ لفظ حق سے نکلا ہے، حق کی جمع ہے حقوق، اور اللہ کے حقوق کیا ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی تبرع الی آخر، اور باقی جتنے بھی فروعات ہیں جو اطاعت حکم خداوندی میں آتے ہیں وہ تمام حقوق اللہ ہیں۔ اور حقوق العباد کیا ہیں، جیسے مثلاً جو ہے وہ ماں باپ کا احترام کرنا، اولاد کے حقوق ہو گئے، بیوی کا نان نفقہ ہو گیا، ہمسائے کے حقوق ہو گئے، اساتذہ کے حقوق ہو گئے، رشتہ دار عزیز و اقارب کے حقوق ہو گئے، دوست کے حقوق ہو گئے، اس طرح سے انسانوں کے حقوق ہو گئے، خلق انسانیت کے حقوق، یہ تمام چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں، جس میں معاملات بھی آتے ہیں، جس میں کسی کی مدد کرنا بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس میں اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حقوق اللہ جو ہے وہ رابط رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں اللہ سے، کہ حقوق اللہ جو ہے وہ خدا سے تعلق رکھتے ہیں کہ خدا کے حکم کی اطاعت اگر ہم نے کی ہے تو وہ اس کا ہم نے واجب عطا کیا، اس کے حکم کی اطاعت کی ہے جس کے بدلے میں اللہ نے بہشت کا وعدہ کیا۔ اگر ہم نے اس میں کوئی کمی کوتاہی کی ہے وہ خدا کے ہاتھ میں، کہ اگر خدا چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اور اگر پکڑنا چاہے تو پھر پکڑ بھی سکتا ہے، اور خدا جو ہے غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، اگر خدا چاہے گا تو وہ معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد جو ہیں، عباد جو ہے وہ لفظ اب سے نکلا ہے، اب بندے کو کہتے ہیں، کہ بندوں کے حقوق جو ہیں وہ اس وجہ سے وہ صرف بذات بندے سے تعلق رکھتے ہیں، نہ یہ کہ خدا سے۔ لیکن یہ ضرور ذہن میں رہے کہ حقوق العباد بھی حکم اطاعت خدا میں ہی آتا ہے، لیکن یہ مختص ہیں بندے کے ساتھ، کہ اگر کسی بندے نے کسی کی غیبت کی ہے تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اس کا گناہ خدا معاف نہیں کرے گا، اور اسی طرح سے کسی کی چوری کی ہے تو جب تک اس کی چوری جس کی گئی اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے ہم کسی کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، کسی کا ہم حق کھا لیتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں، کسی کا مال چھین لیتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی زیادتی کرتے ہیں، کوئی بے احترامی کرتے ہیں، یا بیوی کا نان نفقہ نہیں دیتے، اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، ہمسائے کے حقوق ادا نہیں کرتے، یا اگر ہمارے پاس کچھ فرصت ہے ہم دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہیں اور وہ بھوکا مر جاتا ہے یا اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، یا کوئی دوسری چیزیں، کوئی بھی کسی بھی مشکل میں پریشان ہوتا ہے، اور آپ اس چیز کے ادا کرنے کے جو ہے وہ مجاز بھی تھے اور استطاعت بھی رکھتے تھے کہ آپ اس کی مدد کریں، آپ کے پاس اتنا مال یا کوئی بھی اس کی جو ضرورت بنتی تھی آپ کے پاس وہ اضافی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد بھی تھا، تو آپ کے اوپر وہ حق ہے کہ آپ اس کی مدد کریں، چاہے وہ ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب میں سے، دوستان میں سے ہے، والدین میں سے، بہن بھائی میں سے، اولاد میں سے یا بیوی میں سے، یا کوئی بھی اینی ون ادروائز کوئی بھی ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ تمام کے تمام حقوق جو ہے وہ حقوق العباد میں بندوں کے حقوق میں آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کا بھی حق غصب کیا گیا تو اس کی جواب دہ خدا کی بارگاہ میں تو دینا ہی دینا ہے، لیکن جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک خدا بھی معاف نہیں کرے گا، اور اس حقوق العباد کی غصبی کا بدلہ معاشر کے دن میں اگر وہ بندہ تقاضا کرتا ہے تو اس کو نیکیوں کے بدلے میں وہ نیکیاں ساری اس کو واپس، اور جب تک وہ راضی نہیں ہوگا خداوند متعال راضی نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ تمام جو چیزیں ہیں، حقوق ہیں، وہ بندوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جیسے ہم نے فروعات کو بیان کیا، ان سے ہٹ کے بھی اور کافی ساری چیزیں ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے جو حقوق اللہ میں آتی ہیں، اور اسی طرح سے حقوق العباد میں جو انسانوں کے حقوق ہیں، جس میں کھانا پینا، کسی کی مدد کرنا، کسی فقیر کی، کسی غریب کی، کسی نادار کی، رشتہ دار کی، عزیز و اقارب کی، اساتذہ کی، بیوی کی، بچوں کی، والدین کی، یہ تمام چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں اور ان کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور آگے یہ ہے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے، کون کون سے وہ ہم بیان کر چکے ہیں، کہ کون کون سے جو مختصراً ذہن میں ایک آپ لوگوں کو تھوڑی سی روشنی اور تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ دینا منظور تھی، اور صرف اس سوال کے جواب کی حد تک۔ اور اس کی اہمیت جو ہے وہ ضرور یہ ہے کہ جب انسان ایک معاشرے میں اپنے حقوق پورے کرتا ہے تو وہ جب 10 لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو ایک تو اولاً وہ خود اس سے درس لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے معاشرے میں عدل قائم ہوتا ہے، انصاف قائم ہوتا ہے، حقوق
برداری جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اور اس میں کوئی جو ہے مستحق جو ہے بیچارہ وہ اپنی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا یا اپنی عزت نفس کو جو ہے ضائع کرنے کے لیے جو ہے وہ مجبور نہیں ہوتا یا کوئی غلط کام کرنے کے لیے مجبور نہیں، تو اسے معاشرہ پاک ہوتا ہے، دل ایمان پاک ہوتا ہے اور خدا کی ذات خوش ہوتی ہے۔ اور یہ سیرت انبیاء، سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ وہ غریبوں کی، ناداروں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، ہمسایوں کی، والدین کی، تمام کے حقوق کو جو ہے وہ ادا کرتے تھے۔ اور بچوں کو چاہیے کہ وہ والدین کے حقوق ادا کریں، والدین کو چاہیے وہ بچوں کے ادا کریں، بیوی کو چاہیے وہ شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر کو چاہیے وہ بیوی کے حقوق ادا کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا اور شوہر کے ماں باپ کا احترام کرے، شوہر کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کا اور بیوی کے ماں باپ کا احترام کرے۔ یہ تمام حقوق ہیں جن کی باز پرسی خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم سے کی جائے گی۔ اگر کوئی بھی بندہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو محشر کے دن اس کا جواب دے، اور اگر کوئی بیوی اگر شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو وہ بھی محشر کے دن خدا کی بارگاہ میں جواب دے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق میں ہی اپنے معاملات اور اپنے اعمال جو ہے وہ سارے صفر کر کے جو خدا کی بارگاہ میں شرمندہ اور شرمسار ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک شیعہ کہلوانے والا، ایک اپنے آپ کو دین محمدی کا پیروکار کہلوانے والا، اپنے آپ کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا سپاہی اور کنیز زہرا کہلوانے والی ہماری ماں، بہن، بیٹی اس طرح ان کو شوبہ نہیں دیتی کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہ کریں، اپنی اولاد کے حقوق کو ادا نہ کریں، یا اپنی انا پرستی میں، اپنے ایگو میں ان تمام چیزوں کو ضائع نہ کریں، چونکہ خدا کی بارگاہ میں یہ چیزیں واجب قرار دی گئی ہیں کہ بیوی کے لیے واجب ہے وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ ادا کرے، اولاد کے لیے واجب ہے وہ اپنے والدین کا احترام کرے، لیکن والدین کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق کو پورا کریں، ان کی تربیت، پرورش، ان کا اچھا نام، ان کی اچھی تربیت، اچھا ماحول ان کو پرووائڈ کریں تاکہ وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے ایک ایسی مضبوط شخصیت بن کر ابھرے کہ جو دین کے لیے بھی افادیت کا باعث بنے، ایمان کے لیے بھی افادیت کا باعث بنے، انسانیت کے لیے بھی افادیت کا باعث بنے، اور توحید خدا اور مذہب خداوند متعال شریعت اسلام کے لیے بھی افادیت کا باعث بنے۔ تو اسی سوال کو ہم اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے اگلے نئے سوال کی طرف۔ اور ہمارا جو